السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ خالق کائنات نے کائنات بناتے ہوئے ہر چیز اس کے اندر پیدا فرما دی، اور جب یہ ہر طرح سے مکمل ہو گئی تو رب العزت نے اپنی محبوب ترین ہستی اور ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کائنات میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بے نظیر ہستی نہ اس کائنات نے پہلے دیکھی تھی اور نہ آئندہ قیامت تک دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 63 سال اس کائنات کی خوش نصیبی کے سال تھے، اور کائنات آج تک ان 63 سالوں پہ ناز کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ہدایت لیں اور آپ کے طریقوں پہ چلے، اور ہر دکھ اور خوشی میں آپ کے ساتھ شریک رہے اور کامیاب ہو گئے۔ لیکن اسی زمانے میں کائنات کے بدترین لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو دیکھا، آپ کی ہدایتیں سنی، لیکن ایمان نہیں لائے اور ناکام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کائنات پر بہت ساری آفتیں نازل ہوئیں۔ موجودہ دور کی وبا کرونا ایک خوفناک وبا کی صورت میں اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ لیکن اس سے قبل بھی 1918 میں انفلوئنزا نامی وبا نے دنیا میں اپنی ہلاکت خیزی پھیلائی تھی، اور تقریباً 100 ملین افراد اس وبا انفلوئنزا کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے تھے۔ 1347 عیسوی میں کالی موت نامی وبا نے یورپ میں تباہی مچائی، اور لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہو کر مر گئے۔ لیکن 537 عیسوی میں جو اس کائنات کے اوپر وبا آئی، اس کی نظیر پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ 537 عیسوی تاریخ انسانی کا بدترین سال تھا، جب 18 ماہ تک سورج کی شعاعیں زمین پر نہیں پڑیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر مائیکل مکارم کے مطابق 18 ماہ تک سورج کی روشنی زمین پر انتہائی معمولی انداز میں نمودار ہوتی رہی، جیسے کہ چاند کی روشنی ہوتی ہے جس میں حرارت نہیں ہوتی۔ سورج طلوع نہ ہونے کی وجہ سے پورے کرۂ ارض شدید ترین سردی کی لپیٹ میں آ گیا تھا، اور گرم ممالک میں بھی جون جولائی میں برف باری ہونے کی وجہ سے زندگی منجمد ہو کے رہ گئی تھی۔ فصلیں تباہ و برباد ہو گئی، انسان اور جانور اس شدید ترین سردی کی وجہ سے مرنے لگے۔ علماء اور سائنسدان اس کا سبب آتش فشاں کو پھٹنے کا قرار دیتے ہیں، جس کے دھوئیں اور گرد کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان ایک چادر سی تن گئی، اور سورج کی روشنی زمین پہ آنی بند ہو گئی۔ آئس لینڈ کا آتش فشاں پہاڑ، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، اس کے پھٹنے کی وجہ سے اتنا دھواں اور اتنی گرد نکلی کہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کے اندر ایک چادر سی تن گئی، جس سے یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے بعض ممالک تاریکی میں ڈوب گئے، اور سورج کی روشنی اتنی کم مقدار میں زمین پر آ رہی تھی جس کی وجہ سے زمین پہ پوری زندگی ڈسٹرب ہو گئی۔ 18 ماہ تک زمین اور آسمان کے درمیان گرد اور دھوئیں کی رہنے والی اس چادر کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 2.5 اور کم سے کم 1.5 سینٹی گریڈ ہو گیا، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں اور انسان اور جانور مرنے لگے۔ ہر چیز جم کر برف بن گئی۔ انسان اور جانور ہڈیوں کی مختلف بیماریوں کے مسائل سے دوچار ہو گئے۔ سورج کی روشنی زمین پہ نہ آنے کی وجہ سے فصلیں اور درخت، جو کہ سورج کی روشنی کی وجہ ہی سے فصل پیدا کرتے ہیں، وہ ختم ہو گئے، اور بھوک اور قحط نے اس کی جگہ لے لی۔ بھوک اور قحط کی وجہ سے لاکھوں لوگ مرنے شروع ہو گئے۔ تقریباً 18 ماہ کے طویل عرصے کے بعد
حالات قدرے بہتر ہونا شروع ہوئے کہ گلٹی والے سرطان کی وبا دنیا میں پھیل گئی۔ اس وبا کی خوفناکی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بازنطینی امپائر کے اندر تقریباً 25 ملین افراد اس گلٹی والے سرطان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ انہی خوفناک حالات میں سسک سسک کے مرتے اور جیتے ہوئے انسان 570 عیسوی میں داخل ہوا تو اس کو حالات میں خوشخبری نظر آئی اور حالات اچانک بدلنے شروع ہو گئے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیقاتی ٹیم کا کہنا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا ہوا کہ چاند اور سورج کی روشنی پوری آب و تاب سے زمین پہ آنے لگی، گرد کا اور دھوئیں کے بادل چھٹ گئے، فصلیں لہلہانے لگیں، درخت جھومنے لگے، پرندے چہچہانے لگے اور جانور اپنی بولیاں بولنا شروع ہو گئے۔ زمین پر نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کچھ اچانک تبدیل ہو گیا۔ اور یہ وہی سال ہے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات اور خاص طور سے زمین پہ رحم فرما کے اپنے پیارے نبی، اپنی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور کائنات کے حالات اور خاص طور سے زمین کے حالات فوراً تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آپ ہی کے قدموں کی برکت تھی کہ قحط و سالی اور بھوک سے نڈھال انسانیت، تباہ حال فصلیں، مرجھائے ہوئے جلے ہوئے درخت اور مرتے ہوئے جانور، چرند پرند سب دوبارہ سے نئی زندگی پا کر اپنی اپنی حالتوں میں واپس آ گئے۔ فصلیں لہرانے لگیں اور زمین جو بوند بوند کو پانی کی ترسی ہوئی تھی وہ جل تھل ہو گئی۔ بارشوں سے اتنی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گئی۔ یہ صرف آپ کے قدموں کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ رحم فرمایا، اس زمین پہ رحم فرمایا، اور آپ کی حیات مبارکہ میں پھر کبھی کوئی وبا، کوئی اس طرح کا آتش فشاں یا کسی قسم کی کوئی ہلاکت خیز بات نہیں ہو سکی جب تک آپ اس کائنات میں موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی آپ کی وہ محبت عطا فرمائے جو عشق کے درجے میں ہو، اور ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت پہ اپنی جانیں قربان کی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی اولادوں سے، اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت عطا فرمائے جو ہمیں اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے اور اپنی اولادوں سے زیادہ ہو۔ آخر میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی کی محبت، عشق کی حد تک ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو آپ نے ہمیں طریقے بتائیں ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔